امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کو 13 دن ہو گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ اس جنگ کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ پاکستان بھی ان حالات سے متاثر ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا، جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ عوام پر صرف تیل کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں ہی نہیں بلکہ دیگر اشیاء کی مہنگائی کی صورت میں بھی مزید بوجھ پڑے گا، معاشی ترقی متاثر ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ترسیلات زر بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان میں ترسیلات زر کا بڑا حصہ عرب ممالک سے آتا ہے اور تاریخی طور پر سعودی عرب سے سب سے زیادہ ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز آتی ہیں، مگر فروری میں متحدہ عرب امارات سے سب سے زیادہ ترسیلات زر آئیں، یعنی سعودی عرب سے بھی زیادہ۔ فروری میں متحدہ عرب امارات سے $696 ملین ترسیلات زر آئیں، جبکہ سعودی عرب سے $685 بلین ترسیلات زر موصول ہوئیں۔ اب جنگ کی وجہ سے عرب ممالک اپنا تیل نہیں بیچ پا رہے ہیں، وہاں پر معاشی سرگرمیاں متاثر ہو گئی ہیں، ٹورزم بری طریقے سے متاثر ہو رہا ہے، ہزاروں فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں۔ پہلے لوگ لائن لگا کے چھٹیاں منانے ان ممالک میں جاتے تھے، اب تیزی سے باہر نکل رہے ہیں۔ اور IMF نے بھی خطے میں جنگ کی صورتحال پر بات کی ہے۔ قرض کی $1 ارب کی اگلی قسط کے لیے IMF کے پاکستان سے مذاکرات ہوئے اور اسٹاف لیول معاہدہ نہیں ہوا۔ اور آج IMF کے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق IMF مشن اور پاکستانی حکام کے درمیان بات چیت میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ بات چیت آئندہ دنوں میں بھی جاری رہے گی، جس میں پاکستان کی معیشت پر حالیہ عالمی اثرات کا جائزہ بھی شامل ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق پروگرام پر عمل درآمد فروری 2026 کے آخر تک مجموعی طور پر حکام کے وعدوں کے مطابق رہا۔ پاکستان کے مالیاتی خسارے کو کم کرنے اور پبلک فائنانس مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی۔ ساتھ ہی مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے لیے IMF نے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے پر زور دیا تاکہ مہنگائی مستقل طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مقررہ ہدف کے اندر رہے۔ توانائی کے شعبے کی اصلاحات اور کارکردگی بہتر بنانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق اس کے علاوہ اسٹرکچرل ریفارمز پر بھی خاص توجہ دی گئی، کیونکہ حکام ترقی کی رفتار تیز کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی سماجی تحفظ، صحت اور تعلیم کے اخراجات بڑھانے پر بھی معاشی ٹیم سے گفتگو ہوئی۔ بات چیت میں مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے پاکستان کی معاشی صورتحال، ادائیگیوں کے توازن اور بیرونی مالی ضروریات پر اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ساتھ ہی عالمی مالیاتی حالات کے سخت ہونے کے تناظر میں توانائی کی غیر مستحکم اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق IMF کی ٹیم اور پاکستانی حکام کے درمیان بات چیت آئندہ دنوں میں جاری رہے گی تاکہ انہیں حتمی شکل دی جا سکے۔ شہباز رانا کی خبر کے مطابق IMF کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات بے نتیجہ رہے اور اس کی وجہ پرائمری بجٹ سرپلس کا ہدف حاصل نہ ہونا ہے۔ حکومتی آفیشلز کے مطابق اسٹاف لیول معاہدے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا۔ خبر کے مطابق IMF کو زیادہ مسئلہ FBR کی طرف سے ٹیکس ہدف حاصل نہ کرنے پر تھا، اور IMF مطمئن نہیں ہے کہ FBR اس سال 13,500 ارب روپے کا ریوائزڈ ہدف بھی حاصل کر پائے گا۔